الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، باب المضمضة والاستنشاق. آج جو حدیث پڑھیں گے اور شرح کریں گے ان کا تعلق ہے وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے اور اس کو صاف کرنے کے حکم سے متعلق. گزشتہ درسوں میں ہم نے جو حدیث پڑھی ہے ان کا تعلق وضو کے احکام سے ہے. وضو میں ہمارے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی، کس طریقے پر آپ وضو کرتے تھے، اور پھر فقہی مسائل کے طور پر میں جو کام ہم کو کرنے ہیں ان کا کیا حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جو احکام فقہا لگاتے ہیں. آج کی جو حدیث ہے متعلق ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا. دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے. اس میں کلی کا کرنے کا اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو صاف کرنے کا ذکر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا ایدیکم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. چہرے کے دھونے سے شروع کیا ہے. اللہ رب العالمین نے چہرے کے دھونے سے شروع کیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرو. تو وضو کیسے؟ پہلے چہرے کا دھونے کا حکم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وضو کے طریقے کے متعلق سے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے گزر چکا نیت کا حکم کہ جب ہم شروع کریں گے، عبادت ہے یہ وضو کرنا، تو اس میں نیت شرط ہے. ضروری ہے کہ ہم نیت، سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد گزرا کہ جب نیت کر لیا وضو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سب سے پہلے اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے. اور اس کے بعد گزرا کہ تیسرا کام کیا کریں گے، اپنے کلائی تک، دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھوئیں گے. یہ بھی پچھلے درس میں گزرا. اس کے بعد کیا کریں گے، وضو اور ناک کا صاف کرنے کا معاملہ آیا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ہمیں یہ اچھے سے جاننا چاہیے کہ میں افسوس ہوتا ہے ہمارے جو بھائی درس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم سنتے ہیں کس کی بات کو، نبی کی بات کو، اور اس کو سننا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ جو حدیث ہم کہتے ہیں یہ بھی صرف یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ کی باتیں ہیں جو آپ نے نبی کو سکھایا ہے اور نبی نے ہم کو بتلایا ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے. آج کی جو حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اس حدیث میں وضو کا مکمل طریقہ ہے.
وضو کے طریقے کے سلسلے میں سب سے مکمل حدیث اسی کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا صحابہ کرام کی جماعت نے کہ کیا آپ نے اپنے نبی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی منگا کر وضو کر کے پریکٹیکل عملی طور پر وضو کر کے لوگوں نے دکھایا کہ وضو کیسے ہوتا ہے۔ یہ حدیث اسی سلسلے کی ایک مختصر حدیث ہے۔ اس حدیث کو مفصل بھی پوری تفصیل سے بھی نقل کیا گیا ہے اور یہاں مختصر تھوڑی، اور یہاں جو مختصر ہے تو اس میں صرف طریقہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے وضو کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں اور اپنے خلافت کے دور ہی میں ان کا یہ واقعہ ہے، کہا انہوں نے برتن میں پانی منگایا اور اس کے بعد وضو کر کے دکھایا۔ کیسے؟ اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر دھویا، یہاں اپنے کلائی تک اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھو کر 3 بار دھویا۔ افرغ علی کفیہ 3 مرات، پانی ڈالا کلائیوں تک، دونوں ہاتھ کی کلائی کو دھویا 3 بار۔ فغسلہما، ان کو دھویا، پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر پانی جس برتن میں تھا اس میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور کلی کیا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کیا۔ ثم غسل وجهه 3، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، کہاں تک؟ کوہنیوں تک، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ ثم مسح براسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا، یعنی 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیر کو 3 بار دھویا، الی الکعبین، ٹخنوں تک، یہاں تک۔ ثم قال، اور پھر وضو کرنے کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر کہا، پھر آپ نے کیا فرمایا وضو کرنے کے بعد؟ جس آدمی نے بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس درمیان، اس عمل کے درمیان، وضو کرنے اور نماز پڑھنے درمیان کچھ ادھر ادھر کی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، اپنا دماغ اسی میں لگایا، عبادت ہی میں لگا رکھا، تو اللہ رب العالمین اس کے متقدم پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی گناہوں کی معافی کا کتنا آسان طریقہ۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی لیا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے، اسی سے علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ سنت وضو بھی ہے 2 رکعت۔ آدمی جب کبھی بھی وضو کرے، موقع ہے، ابھی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، فرض کا نماز کا وقت نہیں بھی ہے، ابھی نماز نہیں بھی ہو رہی ہے، وضو کیا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اسے سنت وضو کرتے ہیں۔ اس سنت وضو کی فضیلت سوچئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے بلال، کیا تمہیں کوئی اپنی ایسی نیکی یاد ہے جو تم نے کیا ہو؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ سوچئے، جنت کی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ کہا جنت میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، کسی نیکی کی وجہ سے ہوگا۔ تو کہا کہ کوئی ایسی نیکی کی ہے تم نے، کیا تمہیں یاد ہے؟ تم نے کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول، کوئی بھی نیکی مجھے ایسی نہیں یاد ہے کہ میں کہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ سوچئے صحابہ کرام کی عظمت، ان کا خوف، اللہ سے ان کا لگاؤ۔ سوچئے ساری زندگی نیکی میں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ایسی کوئی نیکی نہیں یاد ہے کہ میں کہوں کہ اس سے میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں، ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں پہلے وضو کرتا ہوں، یعنی بے وضو نہیں رہتے۔ کہا جب کبھی پیشاب کرتا ہوں یا وضو ٹوٹتا ہے تو پہلے میں وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اسی کو سنت وضو کہا گیا، اسی کو سنت وضو کہا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عمل کو پسند کیا۔ وہی چیز یہاں بھی ہے، وہی چیز یہاں بھی ہے کہ یہ 2 رکعت جو آدمی پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد، متقدم تمام گناہ اس کے، پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، پہلی جو چیز آئی ہے کہ مزمزہ یعنی کلی کیا ہاتھ دھونے کے بعد، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، یہ 2 عمل۔ لیکن بخاری دوسرے حدیثوں میں ہے
تین باتیں کہی ہے، مزمزہ، واستنشقا، واستنثرا، تین لفظ ہے عربی کا، ان تینوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ مزمزہ کے معنی ہوتا ہے کلی کرنا، لیکن کلی کیسے کہتے ہیں عربی میں، جس کے لیے مزمزہ کا لفظ بولتے ہیں؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ کو ہلانا، منہ میں پانی ہلانا، پورا منہ میں پانی ڈال کر، یہ نہیں کہ فوراً آدمی تھوک دے، بلکہ اس کو منہ میں ہلائے تاکہ منہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ نکل جائے۔ اور کہ اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے منہ بھی ایسا صاف ہو کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو وہ چیز ہم کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اگر منہ میں کوئی چیز ہے اور نماز پڑھتے ہوئے منہ میں زبان پر آ گئی تو بلا شبہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی۔ تو کہا کلی کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر باقاعدہ منہ میں ہلائے، اس کو باقاعدہ اس کو ہلائے اور اس کے بعد تب پانی نکالے، اس کو کہتے ہیں پورا کلی کرنا۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، آدمی اگر منہ میں پانی ڈال کے اسے تھوک دے، نہ گھمائے منہ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، اسے پوری کلی کہیں گے کہ آدمی منہ میں پانی ڈال کر اس کو منہ میں ذرا سا ہلائے، اس کے بعد تب کلی کرے۔ اس کو پورا کلی کہتے ہیں عربی زبان میں مضمضہ کے معنی میں۔ اس کے بعد کا دوسرا کام ہے استنشقا، یعنی ناک میں پانی ڈالا، اور استنثرا کے معنی ہوتا ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ استنثرا کے معنی ہوتا ہے ناک میں جب پانی ڈالا تو ناک سے پانی نکال کر ناک جھاڑنا، یعنی ناک بھی آپ کی صاف ہو۔ وضو کا مطلب کہ پورا صاف ہو، ناک میں پانی ڈال کر صرف ناک پوچھ لینا یہ نہیں ہے، ناک میں پانی ڈال کر باقاعدہ ناک کو جھاڑیے، اور 3 بار، جس طرح کلی 3 بار کریں گے اسی طرح پانی بھی ناک میں 3 بار ڈال کے 3 بار صاف کرنا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گا، تو یہاں یہ حدیث میں یہ آیا 2 عمل، اسی کے لیے اس کو یہاں ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ لیکن یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے، آیا یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا، جس کا قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا مطلب چھوٹ گیا تو پھر وضو نہیں ہوا، یا سنت ہے، سنت کا مطلب یا مستحب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی غلطی سے چھوٹ گیا، وضو کلی نہیں کیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو وضو ہو جائے گا۔ اس میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، یہاں وضو 2 بار ہے، ایک حدث اصغر کہتے ہیں، پیشاب پاخانہ کیا، وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کرتے ہیں، ایک وضو اس وقت ہوتا ہے، اور ایک وضو ہوتا ہے جب آدمی جنابت کا وضو کرتا ہے، غسل جنابت جب کرتا ہے، غسل کرتا ہے جنابت کا، اس غسل میں پہلے وضو کرنا ہے۔ یہاں جو وضو ہے اس میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ان دونوں میں حدث اصغر چھوٹے حدث کے بعد وضو کرے یا بڑے کے بعد، ان دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ان دونوں جگہوں پر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے مسئلے میں ائمہ کے اختلاف۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں، امام شافعی وغیرہ ہے، امام مالک، امام شافعی وغیرہ یہ کہتے ہیں، اور امام احمد کا بھی ایک قول ہے کہ چونکہ قرآن کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے سنت، گویا اگر کبھی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ واجب ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ واجب ہے، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ واجب یعنی 2 چیز میں نے کہا، 2 جگہ وضو ہم کرتے ہیں، ایک غسل جنابت میں، ایک حدث اصغر کے بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں غسل جنابت میں جو وضو ہے اس میں واجب ہے، فرض ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور جو عام وضو کرتے ہیں اس میں سنت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں سنت ہے، جمہور علم، زیادہ تر اہل علم یہی کہتے ہیں دونوں جگہ سنت ہے، اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، اور کلی کرنا یہ سنت ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجب ہے۔ یہ الگ الگ حکم ہے۔ ہمارے علماء شیخ الحدیث مبارک پوری اور علامہ شوکانی، لوگوں کے یہاں بھی الگ الگ رجحان ہے، لیکن یہ بات ہمیں اچھے سے جاننا چاہیے، اس کا حکم جو بھی ہو، اس کا حکم جو بھی ہو، لیکن نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو ثابت ہے اور مختلف صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر اس کی صورت ذکر کی ہے، کبھی بھی آپ نے بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے ہوئے وضو نہیں کیا، کبھی بھی عملاً طور پر، پریکٹیکل طور پر جو چیز ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے کہ فقہا کے ہاں جو واجب، سنت، مستحب کہا جاتا ہے تو وہ الگ الگ اصول ہیں ان کے ہاں، الگ الگ قاعدے ان کے ہاں، کس بنیاد پر کس کو واجب کہا جائے گا، کس بنیاد پر کس کو سنت کہا جائے گا، اس سے ہماری عام زندگی میں، عام طریقے میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی نے کیا کیا ہے، نبی نے کیا کیا، اور خاص طور پر مسلسل اگر کیا ہے، اسی پر مداومت کی ہے، وہی طریقہ اختیار کیا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ایسی سنتیں کسی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ایسی سنتیں چاہے اسے ہم واجب کہیں، فرض کہیں، مستحب کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ہم اہل حدیثوں کا اصول کیا ہے، اگر نبی سے ثابت ہے اور آپ نے مسلسل کیا ہے تو وہ اسے ہمیں کرنا ہے، اسے ہمیں کرنا ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ لہذا اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد کوہنیت کلائی تک سب سے پہلے آدمی وضو کرے، کلی کرے، پھر ناک صاف کرے، اور اگر اسے یہ لگے کبھی بھول گئے کہ نہیں چھوٹ گیا تو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو نہ چھوڑے بلکہ دوبارہ وضو کرے، تاکہ اسے اطمینان ہو اور یہ شک نہ ہو کہ ہم نے نبی کے طریقے پر وضو کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے۔ وضو کا طریقہ مسلسل ابھی چلے گا، ابھی کئی چیزیں ہیں جو حدیث میں آیا کہ وضو کے بعد آپ نے جو ہے ناک پہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، اس سارے الگ الگ بہت سارے مسائل ہیں، اور ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے کیا۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے، دیکھیے یاد آیا اس کو ذکر کرنا، یہاں ایک مسئلہ اور ہے۔ ہم لوگ عام طور پر 3 بار کلی کرتے ہیں 3 پانی سے، اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ بہت ساری حدیثوں سے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، یہ ثابت یہ آتا ہے ذکر کہ آپ نے ایک بار ہاتھ میں پانی لیا، آدھا پانی منہ میں ڈالا کلی کے لیے اور آدھا پانی ناک میں ڈالا، 3 بار ایسے ہی کیا۔ 3 بار آپ نے پانی لیا جو ہاتھ میں، آدھا پانی منہ میں ڈالا کلی کے لیے اور آدھا پانی ناک میں ڈالا۔ اس کو عربی زبان میں وصل کہتے ہیں، یعنی جوڑنا، یعنی دونوں عمل کو آپ نے ایک ہی پانی میں جوڑا، اور جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں، یعنی الگ الگ کرنا، یعنی پہلے ہم نے 3 بار کلی کیا، پھر اس کے بعد 3 بار پانی لے کر ناک میں پانی ڈالا۔ لیکن وصل جو ہے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے، اور علماء الحدیث لکھتے ہیں، خاص طور پر شیخ الحدیث امام مبارک پوری اور اسی طرح امام عبدالرحمن مبارک پوری، کہ وصل جو ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے یہ زیادہ مضبوط ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ زیادہ مضبوط جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 3 بار پانی لیتے تھے اور ایک ہی بار کے پانی سے کلی بھی کرتے تھے اور ناک میں بھی ڈالتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی آپ کو ملے گا پھر کلی کرنے کے لیے، یعنی پورا پانی ایک ہاتھ میں آپ نے لیا تو پورا پانی نہیں منہ میں ڈالیں گے، آدھا پانی ڈالیں گے منہ میں اور آدھا پانی ڈالیں گے ناک میں، اور دونوں عمل ایک ساتھ کریں گے، دونوں عمل ایک ساتھ کریں گے۔ کلی کے لیے پانی ڈالا کلا کریں گے، اور ناک میں پانی ڈالا اسی وقت ناک صاف کریں گے۔ کہا کہ یہ 3 بار آپ کرتے تھے، تو دونوں جائز ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دونوں جائز ہیں اور دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی ایسے کرنا چاہیے الگ الگ جیسے ہم کرتے ہیں، اور کبھی دونوں ساتھ ساتھ بھی کرنا چاہیے، تاکہ سنت دونوں سنت پر عمل ہو۔ اور اس کو تمام علماء اہل حدیث نے لکھا ہے کہ دونوں کرنا چاہیے تاکہ دونوں سنت پر عمل ہو، اور ہمیں اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے الگ الگ کرنے کی، تو اگر ہم کبھی کبھی ملا کر بھی کریں تو وہ بھی عادت پڑی رہے گی، اور دونوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے